وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اور اس نے تمہیں اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی طرف راہ دی. اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی طرف راہ دی. اب یہ بھی بیان قرآن مجید فرقان حمید کا کلمہ ضال، کچھ اس کا معنی معاذ اللہ یوں کر کے جنہوں نے بظاہر عربی سے اردو بس گرامر کے طور پر ہی ترجمہ دیکھا اور ایک چیز کو دیکھا، حالانکہ عربی میں تو معانی کے اندر وسعت ہے. الصلاۃ اس کا معنی نماز بھی ہے، اس کا معنی دعا بھی ہے. الصلاۃ علی المیت تو جنازہ، یعنی مختلف معنی میں لفظ ایک ہے، کلمہ ایک ہے، مگر یہ استعمال کہاں ہوا اس کے مطابق سیاق و سباق سے ترجمہ کیا جائے گا. اب کچھ نے صرف غیر المغضوب علیہم ولا الضالین وہاں دیکھ لیا کہ یہاں ضالین کا ترجمہ گمراہ بھٹکے ہوئے لوگ، کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرے انعام ہے، ان پر نہ چلا جن پر تیری ناراضگی اور جو بھٹکے ہوئے گمراہ ہے. تو یہاں بھی معاذ اللہ ترجمہ یہی کر دیے کہ آپ کو گمراہ پایا تو اپنی طرف راہ دی. اعلی حضرت علیہ رحمہ کا جو ترجمہ اتنی محبت والا، اور جسے یعنی آپ نے ضال سے مراد یہاں وہ گمراہی نہیں بلکہ اپنی محبت میں گم پانا، یعنی کسی کی محبت میں اتنا گم ہو جانا، تو یہ بھی ایک معنی ہے. اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام کی جب خوشبو حضرت یعقوب علیہ السلام کو آ رہی تھی تو انہوں نے اپنے پوتوں سے کہا انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. تو انہوں نے کیا آگے کہا انک لفی ضلالک القدیم. تو آپ کیا یہ ترجمہ کریں گے کہ وہ پرانی آپ گمراہی میں؟ معاذ اللہ نہیں، بلکہ آپ پرانی وہ محبت کی باتیں آپ کو یاد آ رہی. تو یہاں بھی یہی کہ اپنی محبت میں گم پایا اور اپنی طرف راہ دی. اور وہ کیسی راہ دی کہ پھر آپ پر غیب کے اسرار وہ ایسے اللہ نے کھول دیے اور ایسی معرفت عطا فرمائی اور ایسا علم دیا کہ ما کان و ما یکون کے علم اللہ نے آپ کو عطا فرما دیا. یہاں یہ ترجمہ معاذ اللہ گمراہی والا کرنا یہ خود ایک طرح کی کم علمی اور گمراہیت کی طرف لے جانے والا ہے.